جب بھی ہم ذمہ داریوں کی بات کرتے ہیں بحیثیت آپ ڈاکٹر، ہم یہاں پر صحافی عالمگیر والے بیٹھے ہوئے ہیں، مسٹر عادیہ ہیں جن کو پوری دنیا دیکھتی بھی ہے، یہ کیا ذمہ داریاں ہماری بنتی کہ آج کے عید کے دن جہاں خوشیاں ہیں وہ ذمہ داریاں کیا ہونی چاہیے؟ جی بہت بہت شکریہ. دیکھیے جو ہمارا دین ہے نا، اس دین میں جو بھی رسم و رواج ہیں اور جو احکامات ہیں وہ اصل میں کور آف دین نہیں ہے. جو کور آف دین ہے نا، دین کا جو مرکز ہے، جو اس کو ڈھونڈنے کے لیے قرآن پاک میں ایک لفظ آتا ہے لعلکم، تاکہ تم ہو جاؤ. پھر ایک لفظ آتا ہے ما، کہ اللہ اس کے ساتھ ہے. پھر ایک لفظ آتا ہے ان اللہ یحب، اللہ پسند کرتا ہے. تو ہم نے زاہد چھیپا صاحب کی مدد لیتے ہوئے ان کے پروگرام 360 جو ان کی وہ ویب سائٹ ہے، اور اس کے ذریعے ہم نے یہ نکالا کہ قرآن کے ان لفظوں کے آگے کون کون سے لفظ آتے ہیں. اور جب ہم نے دیکھا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہو جائیں، ہم ریفلیکٹ کرنے والے ہو جائیں، ہمارے اندر ایمپتھی ہو جائے، ہم صبر کرنے والے ہو جائیں، ہم صاف ستھرے رہیں، ہم دوسروں کا خیال رکھنے والے بن جائیں، اور ہم توبہ کرنے والے بن جائیں. اس طرح کی 10-12 چیزیں ہیں جو کور آف دی دین ہے. اور یہ جتنی عبادات ہیں یہ سیکنڈ شیل ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اس کور آف دین کو حاصل کرنے کے لیے ہے. یعنی سوری میں بات کو مختصر کرتا ہوں، یعنی نماز پڑھنا ایز سچ پرپز نہیں ہے. نماز کے ذریعے سے یہ تمام صفات کو حاصل کرنے کی ایکسرسائز اور مشق کرنا وہ پرپز ہے. تو اسی طریقے سے جو قربانی کا یہ جو عمل ہے، یہ بنیادی طور پر انسان کے اندر ایک ایمپتھی پیدا کرنا، دوسروں کے ضروریات کو مد نظر رکھنے کا احساس پیدا کرنا، اور خود اللہ کے حکم کے سامنے سرنڈر کرنا، اور پھر جو کچھ بھی قیمتی چیز ہمارے پاس موجود ہے اس کو ایک سیکنڈ پرائورٹی دیتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فرسٹ پرائورٹی دیتے ہوئے اس پہ سرنڈر کرنا. یہ اس کا بیسیکلی فلسافیکل پرپز ہے. تو ہمیں قربانی یہی سکھاتی ہے کہ یہ تمام صفات، یعنی ہم جب اللہ کا حکم آئے تو اپنی ڈیزائر کی قربانی دے سکیں، اپنی جو لذات ہیں ان کی قربانی دے سکیں، ہم اپنی ضروریات کی قربانی دے سکیں، تاکہ ہم پھر جو اللہ کی ساری مخلوق ہے ان سب کے ساتھ اپنے تمام ریسورسز کو شیئر کر سکیں. یہ بنیادی طور پر ایک تربیت کا عمل ہے جو فلسافیکلی اس کے پیچھے ہے. بالکل. میں ڈاکٹر صاحب یہ بھی آپ سے پھر آ کے پورا چکر لگا کے اپنے دوستوں کے ساتھ گفتگو میں آؤں گا کہ ہم جو ہے وہ اس سے تھوڑا دور کیوں ہیں، اس کی بنیادی وجوہات میں. نادیہ، ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں. عید مبارک آپ کو بہت بہت. اور نادیہ، آپ کا بڑا واسطہ رہتا ہے کیونکہ آپ کے بزنس ایسا ہے اس سے کہ بہت سے لوگ آ رہے ہوتے جا رہے ہوتے ہیں. ہم پچھلے دنوں میں ابھی دیکھ رہے ہیں کہ لوگ پریشان بھی بہت ہیں. آپ کے ساتھ بھی بہت سے لوگ ہیں ایسے جو سبارڈینیٹ سے کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ اتنی مشکل میں جب عیدیں آ رہی ہیں پچھلے 2-4 سال میں، خاص طور پر کووڈ کے بعد، ہم عام آدمی کو بھی بڑا مشکل میں دیکھتے ہیں. تو یہ جو مشکل ہو رہی ہے مسٹر عادیہ، اس سے کیا آپ سمجھتی ہیں کہ سیکھنے کا کیا عمل ہمارا ہوا ہے اور ہم کتنا آپس میں جڑے ہیں سوسائٹی کے طور پر؟ دیکھیں، یہ تو بڑا ہی جو ہے وہ اب جو ہے وہ خاص طور پہ جو ہماری جو معاشی جو ہمارے بحران ہے، اور جو اتنا زیادہ جو ہے وہ معاشی دباؤ آ گیا ہے ہم سب کے اوپر. دس از سم تھنگ دیٹ از ریئلی ریئلی بیڈلی افیکٹڈ ناٹ جسٹ لائک دی اپر کلاس، لیکن اپر مڈل کلاس تو ڈیفینیٹلی وہ بھی افیکٹ ہوئی ہے. مڈل ٹو لوور جو بھی کیٹیگری ہے اکنامک، جو جس طریقے سے جس کی بھی جو حیثیت ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں. اور آف کورس لائک جو مہنگائی ہے وہ کانسٹنٹلی بڑھتے جا رہی ہے, which is something which is extremely alarming because within 1 year I would say like کہ جو خرچے ہیں وہ اپروکسیمیٹلی ڈبل ہو چکے ہیں لیکن اس ریٹ سے نہ ہمارا بزنس گرو کر رہا ہے, نہ ہماری سیلریز بڑھ رہی ہیں, نہ جو ہے وہ والیوم آف بزنس گرو, کسی طریقے سے بھی جو ہے وہ اکنامک گروتھ نہیں ہو رہی ہے جتنے کے خرچے جو ہے وہ ڈبل ہو چکے ہیں. سو ناؤ اٹس بیکم ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ فار ایوری بڈی, آئی وڈ سے ناٹ دی ایکسٹریملی سپر رچ بٹ دی اپر مڈل کلاس, ان کے لیے بھی مشکل ہو گیا ہے. اور اس سے جو بلو کیٹیگریز آتی ہیں, اکنامک کیٹیگریز جو آتی ہیں لوگوں کی, وہ ان سب کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو گئی ہے. آئی تھنک کہ اس سچویشن میں ہمیں جو ہے وہ مطلب کہ لائک دیر از I don't understand کہ ہم لوگوں کو آگے کیا کرنا ہے, کس طریقے سے جو ہے نا وہ ہم اس چیز کو, because it's all about like the country's instability.
جب کنٹری جو ہے وہ اتنی انسٹیبل رہے گی تو ظاہر اکنامک انسٹیبلٹی تو رہے گی. بالکل. سب اس چیز کو آگے ٹیکل کیسے کرنا ہے یہ مجھے بالکل سمجھ نہیں آتا ہے. ہر چیز میں مشکلات ہو گئی ہیں. بزنس کرو وہ مشکل ہے, انڈسٹری کھولو وہ مشکل ہے. مطلب وہاں پہ ہم شیل کے بارے میں سنتے ہیں, ہم ٹویوٹا کے بارے میں سنتے ہیں, ہم سوزوکی کے بارے میں سن رہے ہیں, کیونکہ وہاں پہ جو ہے وہ اتنا بزنس نہیں ہے. 4-5 مہینے سے جو ہے نا وہ گاڑیاں نہیں بک رہی ہیں. مطلب ظاہر ہے جب ان کے پلانٹ شٹ ہے تو ہم لوگ تو چھوٹے چھوٹے بزنسز کرتے ہیں, تو ہمارا تو بہت زیادہ, ہم بھی بہت زیادہ امپیکٹ ہوئی ہے اس چیز سے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے.